سے کسی نہ کسی موقع پر دین کا درد رکھنے والے دینی رہنمائی کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے دین کی باتیں پیش کر دی جائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ دینی رغبت پیدا ہو جائے۔ مسجد کا ماحول اور مسجد کا جو مقام ہمارے اپنے مذہب نے متعین کیا ہے، اس کا صحیح استعمال یقیناً اس بستی کے لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ گاہے بگاہے اس قسم کے مذہبی اور دینی پروگرام سے اہل محلہ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنی کوششوں کو انہوں نے جاری رکھا ہے۔ بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اس بستی سے ہماری وہ مذہبی تنظیم اور ہمارے وہ مذہبی مراکز جس سے ہمیں اپنی دینی رہبری کے لیے بہت سارے رہنمایہ خطوط حاصل ہوتے ہیں، ہم اسی نہج پر اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرتے ہیں۔ زندہ رہنے والی بستی، زندہ رہنے والی قوم کے لیے اپنے علماء کرام سے دین کی نسبت پر کچھ باتوں کا سن لینا، یہ اس کی زندگی کی علامت ہے۔ اور یقیناً اس بستی کے لوگوں میں وہ درد اور جذبہ میں محسوس کرتا ہوں کہ گاہے بگاہے اس بستی میں دین کی نسبت پر پروگرامات ہوتے رہتے ہیں اور شہر سے بنیادی اور مرکزی علماء کرام کی آمد و رفت بھی ہوتی ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں اور ایمان والوں کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے دو مرکز ہمارے رب نے متعین کیا، جس کا تذکرہ میں نے آیت خداوندی کی تلاوت سے ظاہر کیا ہے کہ ہمارا اپنا مقام اور ٹھکانہ ایمان والا ہونے کے اعتبار سے دو ہی ہو سکتا ہے، یا تو جنت ہو سکتا ہے یا جہنم۔ لیکن جنت مقام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور جہنم کا ٹھکانہ ہمارا وقتی اور عارضی ہوگا، اس لیے کہ ہم ایمان والے۔ لیکن ایمان والا ہونے کی صورت میں ہمیں کامل و مکمل طور پر اپنے ایمان کا اگر فائدہ حاصل کرنا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا اور جنت میں سیدھے ہم اپنے آپ کو لے جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ ہماری اپنی اصلاح بذات خود ہم نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہمارے علماء کرام کا ہمیں سہارا لینا ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے مذہبیات پر عمل کرنے اور مذہب سے دور کرنے والی چیزوں سے ہمیں بچنے اور بچانے کی تلقین کر کے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ دین اسلام کی بنیادی عبادت نماز اور نماز کے ذریعے سے ہماری اپنی ظاہری زندگی میں جلا پیدا ہو۔ حضرت مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے آپ حضرات کے سامنے مختصر اور بڑے اچھے انداز میں رکھ دیا۔ لیکن ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے اعتبار سے ہماری اپنی اس دنیا کی زندگی میں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ شیطان رب کائنات سے عہد کر کے آیا ہے کہ میں انہیں دنیا میں جا کر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر سمت سے بہکانے کی اور رائے ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ وہ راندہ درگاہ ہوا ہے
اور راندہ درگاہ ہوا ہے اس کے اپنے کبر اور گھمنڈ کی بنا پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ میرا عزیزو، اس بات پر یقین کر لیجئے آپ کہ سجدہ نہ کرنے کی بنا پر آدم کو راندہ درگاہ ہوا ہے، مگر اپنے رب کو سجدہ نہ کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے رب کے رب کو سجدہ کرنے کے لیے ہم نے اپنی بستیوں میں مسجدوں کو قائم کیا، مسجدوں کو بنیاد رکھی، اور مسجدوں کو آباد کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ انہی مسجدوں میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور شیطان کے پیٹھ پر لات مار کر اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ تیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نفس کی طرف اشارہ کیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کل جنت حاصل کرنے کے لیے جب حشر قائم ہوگا اور اس دنیا کی زندگی کے کارناموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب اور کتاب لینا چاہیں گے، اس حساب و کتاب کے موقع پر اگر ہم نے اپنی کامیابی کا پرچہ اور پروانہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، حاصل کر لیا، تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے حضور کھڑے رہنے سے، حساب کتاب دینے کے موقع پر اپنے رب کی حضوری سے جس نے اس دنیا کی زندگی میں خوف کھایا، خدا کا خوف دل میں رکھ کر اپنی دنیا کی زندگی کو خدا کی مرضیات پر ڈھال لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ نے فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، جس سے ہم کہتے ہیں اللہ کا استحضار، کہ ہمہ وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنے سامنے موجود پائیں، تو ظاہر بات ہے اگر کسی کو باپ کا ڈر ہو کہ سامنے کھڑا ہو، ہمارے باپ دیکھ رہے ہیں، بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، ہمارے استاد دیکھ رہے ہیں، ہمارے صدر اور سیکریٹری صاحب دیکھ رہے ہیں، تو جو ذمہ داری ہمارے اوپر، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہوگی، نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا اگر استحضار ہو گیا، اس بات کا خیال ہمارے دل و دماغ پر چھا گیا کہ ہمیں اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، تو ظاہر بات ہے حساب لینے والا حساب لے گا اپنی مرضیات کا، حساب لینے والا حساب لینا چاہے گا اس کی منشا کے مطابق زندگی ہم نے گزاری یا نہیں گزاری ہے، تو ہماری اپنی زندگی کا نہج بدل جائے گا، اور ہم اپنی زندگی میں وہی کام انجام دیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے والا ہو، تاکہ ہمیں نجات کا پروانہ حاصل ہو جائے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا کہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات سے روک لے۔ نفس انسانی تو انسان کو برائیوں پر لے جانے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا کہ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس پرستانہ اگر زندگی گزارنا ہے تو برائی کے سوا، نافرمانی کے سوا، بدعمالی، بد کرداری کے سوا انسان کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے۔ اور اگر خدا پرستی پر انسان اپنے آپ کو لگانا چاہے تو رضا کا پروانہ، خدا کی رضا کا پروانہ اس کے ہاتھ آنا یقینی بات ہے۔